ظلم ہو رہا ہے یہ صرف غزہ کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم تھے اتنے معزز کہ پیروں میں تاج تھے، ہم تھے اتنے معزز کہ پیروں میں تاج تھے، گر گئے ایسے، ذلیل ہوئے ایسے کہ جوتوں میں آ گئے۔ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر یہی اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے اندر آ گیا تو مجال کسی کی کہ مسلمان کی آنکھ اٹھانے سے پہلے بھی وہ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ کیا کروں۔ یسلطہم سلطان جابر، ایک ظالم اور جابر قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے اور ان کو در ہو رہے ہیں۔ قسم باللہ، نبی کے دامن کو چھوڑ کر دنیا میں جس کا بھی دامن آپ پکڑ لو، کامیاب اور کامیاب ہم نہیں ہوں گے۔ ذلت اور خواری ہماری مقدر بن جائے گی کہ اگر ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑا اور لوگ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ اگر مسلمان قرآن سے محبت کے بعد قرآن میں تدبر کرنے لگ جائیں تو آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ حالت کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی تو اختلاف تھا، لیکن صحابہ کے اختلاف میں اور ہمارے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کے درمیان جو اور جب تک اختلاف ان کے درمیان تھا بڑے مارے پھرتے تھے، پہلے فرعون کے ہاتھوں سے مارے گئے، پھر بخت نصر کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہوئے، اور یہ وہ اختلاف رحمت تھا، اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف زحمت ہے۔ یہ ہم اگر سامعین محترم آج کل جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ سب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ جو ظلم فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر، غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، یہ صرف غزہ کے مسلمانوں پر نہیں ہو رہا بلکہ حدیث کی روح سے یہ تمام مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ جب اس کے کسی ایک حصے میں، ایک جز میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف غزہ کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور اب جب حدیث میں یہ کہا گیا کہ جز کی ہونے کی وجہ سے پورا جسم بے چین رہتا ہے، تو اب اگر ہم غزہ میں ہونے والے مظالم کے باوجود بھی اگر ہم بے چین نہیں ہیں تو لہذا ہماری مومنیت کے اندر تھوڑا سا کچھ شک و شبہ ہے، تو لہذا ہم اس کو غور کریں کہ آیا ہمارے دل میں کوئی طلب ہے بھی یا نہیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ دوسری بات کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد آج تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، یعنی 2 ارب ہے یہ کہہ لیجئے، اور یعنی ہر چوتھا آدمی اس دنیا میں مسلمان ہے، یعنی 4 آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے ان میں سے چوتھا شخص مسلمان ہوگا، اور تقریباً 57 یا 58 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں۔ ہم اتنے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جس کا جب بھی جی چاہتا ہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، جس کا جب بھی جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ ہر ناجائز سلوک کو ہر ناروا سلوک کو وہ جائز سمجھتا ہے، ہماری حالت بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، ہماری بات نہیں مانی جاتی، اور اسی طرح ہمارے اوپر طرح طرح کے مسلمانوں کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ ان مظالم کی کیا وجہ ہے؟ ہم تھے اتنے معزز کہ پیروں میں تاج تھے، ہم تھے اتنے معزز کہ پیروں میں تاج تھے، گر گئے ایسے، ذلیل ہوئے ایسے کہ جوتوں میں آ گئے۔ یہ ہماری حیثیت بن گئی ہے مسلمانوں کی خاص طور پر، حالانکہ ہم اتنے کثیر تعداد میں ہیں، علوم ہمارے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہم ذلیل و خوار اور کیوں ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ جس کا جب بھی جی چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر دھماکے کر دیتا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان کی سبب کیا ہے؟ تو آج ہم ان سببوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا سبب مسلمانوں کی اس ذلت و خواری کا اور یہ جو ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا نہ پایا جانا اور اختلاف کا ہو جانا۔
یہی وہ اختلاف بہت بڑی چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب تک اختلاف تھا تب تک وہ بڑے مارے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس پتھر پر ماریں، تو اس سے 12 چشمے نکل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 12 چشمے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چشمہ پیدا فرما دیتے تو کافی تھا ان کے لیے، لیکن نہیں، 12 چشمے پیدا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان اختلاف تھا، اور جب تک اختلاف ان کے درمیان تھا بڑے مارے پھرتے تھے۔ پہلے فرعون کے ہاتھوں سے مارے گئے، پھر بخت نصر کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہوئے، اور یہ اختلاف کی بنیاد پر ان کو یہ سزائیں ملی۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو سارے یہودی ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی یہودی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو پورا یروشلم اس کا درد محسوس کرتا ہے، پوری یہودیت حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہی اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر یہی اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے اندر آ گیا تو مجال کسی کی کہ مسلمانوں کے اوپر بم دھماکے کرے، مسلمانوں کو مارے پیٹے، مسلمانوں کی جگہوں کے اوپر قبضے کرے، کسی کی مجال بھی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ آنکھ اٹھانے سے پہلے بھی وہ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ہماری تو ایک شان تھی۔ قیصر روم کو مامون الرشید جب قیصر روم کو خط لکھتا تھا تو یا کلب الروم، اے روم کے کتے جیسے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ پہلے ہوٹلوں کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہودی اور کتے یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج اگر کسی ہوٹل میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہودی اور کتے داخل نہیں ہو سکتے، یہودی داخل نہیں ہو سکتے، تو اگلے دن وہ ہوٹل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ یہودیت کے اندر اتحاد اور اتفاق ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں، اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے مسلمان آج پس رہے ہیں اور طرح طرح کے مظالم سہ رہے ہیں۔ اختلاف کا ہو جانا کوئی بعید بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی تو اختلاف تھا، لیکن صحابہ کے اختلاف میں اور ہمارے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف رحمت تھا، اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف زحمت ہے۔ یہ ہم اگر اپنے پچھلے سلف صالحین کی زندگی میں جا کے دیکھیں تو ان کے درمیان بھی تو اختلاف تھا، لیکن اسی اختلاف ہونے کے باوجود وہ کتنے صحیح طریقے سے اور کتنے منظم طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی ظلم وغیرہ نہیں تھا۔ کیونکہ انہوں نے اختلاف کو رحمت بنا رکھا تھا اور ہم نے اختلاف کو زحمت بنا رکھا ہے۔ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا نہ ہونا یہ مسلمانوں کی تنزلی کا سب سے پہلا درجہ ہے، کہ اس وجہ سے ہمارے مسلمان تنزلی میں جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ لہذا اتحاد اور اتفاق کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ کہ مسلمان آج قرآن سے دور ہیں۔ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذلت اور خواری ہو گئی۔ حالانکہ یہ قرآن تو آسمان سے آیا تھا، اوپر سے آیا تھا، تو جو اس قرآن کے ساتھ جڑے گا وہ بھی اوپر کی طرف جائے گا، نیچے کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرون، رواہ مسلم فی کتاب التفسیر۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التفسیر کے اندر لائیں۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان نبیکم قد قال، خبردار تمہارے نبی یہ کہہ کے گئے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، قوموں کو، ویضع بها آخرون، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ تو لہذا آج اگر ہم پست ہیں تو قرآن سے ہمارا ربط اور تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان قرآن سے محبت کے بعد قرآن میں تدبر کرنے لگ جائیں تو آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ حالت کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر نہیں آئے گی، بشرط یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں اور صرف اس کو
تعویذ گنڈوں میں جھاڑ پھونک میں استعمال نہ کریں، بلکہ اس میں تدبر کریں وہ ہمیں کیا احکام دے رہا ہے، قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو بھیجا ہے آسمان سے دھرتی کی طرف اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی رکشا کریں گے۔ تو غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کے سائے میں آ جائیں۔ جب تک قرآن کے سائے میں ہم نہیں آئیں گے تب تک ہماری حفاظت کی ذمہ داری ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی نہیں، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری تب ہوگی جب ہم قرآن کے سائے میں آئیں گے، دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ ہے نبی کے سنتوں سے بہت دور ہونا۔ نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر، نبی کی اتباع کو چھوڑ کر ہم نے طرح طرح کے لوگوں کا دامن پکڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ غزوے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا 50 صحابہ کرام کو کہ یہ آپ اس جگہ پہ یہاں رہیں، یہاں سے نیچے نہ آئیں، چاہے جو بھی کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام جب دیکھا کہ مشرکین مکہ شکست ہو کے واپس جا رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت کچھ جمع کر لیں، تو وہاں سے کچھ صحابہ کرام نیچے آ گئے۔ پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ بھائی موقع تو بڑا اچھا ہے، اوپر لوگ کم رہ گئے ہیں تیر انداز جو تھے، اور لہذا انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے پر حملہ کر دیا۔ نبی کی ایک چھوٹی سی بات کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، ایک چھوٹی سی لغزش کی وجہ، ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے۔ وہ بھی اجتہادی غلطی تھی کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ تو آج ہم نبی کی اتباع کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے لوگوں کے دامن کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قسم باللہ، نبی کے دامن کو چھوڑ کر دنیا میں جس کا بھی دامن آپ پکڑ لو، کامیاب ہم نہیں ہوں گے۔ ذلت اور خواری ہماری مقدر بن جائے گی کہ اگر ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑا اور لوگوں کی دامنوں کو ہم نے تھاما۔ تو یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑ دیا، لوگوں کے دامنوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو نبی کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو پہنچے گا عذاب علیم اور فتنے سے مراد یسلطہم سلطان جابر، ایک ظالم اور جابر قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مسلمان جو آج پس رہے ہیں اور مر رہے ہیں، مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے ذلت و خواری، یہ سب نبی سے دوری ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں واقعی ہم اگر متبعین نبی بن جائیں تو ہماری جو آج کی حالت ہے یہ حالت ہماری پھر کبھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتحاد اور اتفاق ہوگا تو مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا ربط ہوگا تو مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے۔ نبی کی اتباع ہوگی تو مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں پھر تو ذلت اور خواری ہماری مقدر بن چکی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔